وسائل پر قابض لوگ غریبوں کو بتاتے ہیں کہ بھوک خدا کی آزمائش ہے۔ انصاف چند طاقتور مفادات کا آلہ بنا ہوا ہے۔ ظالم طاقتوں کی سہولت کے مطابق قانونی تشریحات کی جاتی رہیں گی۔ آئین فقط آزاد اور خود مختار قوموں کے لیے ہوتا ہے۔ غلاموں کے لیے بندوق، فوج اور مذہب ہوتے ہیں۔ مستقبل ان لوگوں کا ہے جو اپنے خوابوں کی خوبصورتی پر یقین رکھتے ہیں۔ انقلاب وہ سیب نہیں جو پکنے پر گرے، اسے گرانا پڑتا ہے۔ گھٹنوں پر بیٹھ کر غلامی جھیلنے سے بہتر ہے کہ میں کھڑا رہ کر موت کو گلے لگاؤں۔ انسانیت کے ذریعے انسان کے استحصال کے خاتمے کے سوا ہمارے لیے سوشلزم کی کوئی اور تعریف درست نہیں۔ کسی کو ضرورت مند رہتے دینا اور پھر اس کی امداد کرتے رہنا ایک سوچا سمجھا قتل ہے۔ ہر روز لوگ اپنے بالوں کو سیدھا کرتے ہیں، اپنے دل کو نہیں۔ جمہوریت صرف ان انتخابات پر مشتمل نہیں ہو سکتی جو تقریباً ہمیشہ فرضی ہوتے ہیں اور امیر جاگیرداروں اور پیشہ ور سیاستدانوں کے زیر انتظام ہوتے ہیں۔ دوستوں کا نہ ہونا یقیناً افسوسناک ہے، لیکن دشمنوں کا نہ ہونا اس سے بھی زیادہ افسوسناک ہے۔ نظریاتی انسان کبھی غدار نہیں ہوتے اور دولت کے شوقین افراد کبھی وفادار نہیں ہوتے۔ اگر آپ ناانصافی پر غصے سے کانپتے ہیں تو آپ میرے ساتھی ہیں۔ یہ معاشرہ آپ کے باغی ہونے پر تنقید تو کرتا ہے، لیکن باغی ہونے کی وجوہات پر بات نہیں کرتا۔ دنیا میں کسی بھی جگہ کسی کے بھی ساتھ ہونے والی ناانصافی یا زیادتی کو شدت کے ساتھ محسوس کرو۔ ایک انقلابی کی سب سے خوبصورت صفت یہی ہے۔ اپنی زندگی فتوحات کا جشن مناتے ہوئے نہیں بلکہ شکستوں پر قابو پانے میں گزاریں۔ بہت کچھ حاصل کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے سب کچھ کھونا ہوگا۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ میں گر جاؤں گا، میں بس یہ چاہتا ہوں کہ میں جب گروں تو کوئی اور بندوق اٹھائے اور گولی چلاتا رہے۔ ہمارے نوجوانوں کو ہمیشہ آزاد رہنا چاہیے۔ پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے متعلق بات چیت اور خیالات کا تبادلہ کرتے رہنا چاہیے۔ جمہوریت مالیاتی طبقے کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی۔ اگر کہیں ظلم ہو رہا ہو اور مجھے موقع ملے تھوکنے کا تو میں خاموش رہنے والوں کے منہ پر تھوکوں گا، ظالم پر نہیں۔ میں نے قبرستان میں ان لوگوں کی قبریں بھی دیکھی ہیں جو اپنے حق کے لیے اس ڈر سے نہیں لڑے کہ کہیں وہ مارے نہ جائیں۔ کبھی کبھی میٹھی گفتگو کر کے لوگ آپ کو عزت نہیں بلکہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ دنیا ایک خطرناک جگہ ہے ان لوگوں کی وجہ سے نہیں جو برائی کرتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کی وجہ سے جو دیکھتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ ہمیں یہ ماننے کا کوئی حق نہیں کہ جد و جہد کے بنا آزادی حاصل کی جا سکتی ہے۔ عمل کے بغیر الفاظ بیکار ہیں۔ ایک ایسا ملک جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، اسے دھوکہ دینا آسان ہے۔ کھٹے انگوروں کے باغ کو دعا کی نہیں بلکہ کلہاڑی کی ضرورت ہوتی ہے۔ رونے سے مت ڈرو، رونا آپ کے دماغ کو دکھ بھرے خیالات سے آزاد کرتا ہے۔
اس آدمی سے بچو جو بات نہیں کرتا اور اس کتے سے ڈرو جو بھونکتا نہیں ہے۔ دن اور رات ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ آپ کبھی ایسے شخص کو جگا نہیں سکتے جو سونے کی اداکاری کر رہا ہو۔ خدایا میرے دشمن کو بہادر اور مضبوط بنا تاکہ اگر شکست ہوئی تو مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ ایک نئے مرد اور ایک نئی عورت کو تخلیق کرنا آسان نہیں، یہ ایک پیچیدہ کام ہے جس میں شعور کی بنیادی تبدیلی بھی شامل ہے۔ انقلاب دیوتاؤں کی طرف سے کوئی تحفہ نہیں، بلکہ یہ خالصتاً انسانی جد و جہد کی پیداوار ہے۔ مینڈک کبھی بھی اس تالاب کا پانی نہیں پیتا جس میں وہ خود رہتا ہے۔ غریب ہونا بے ایمان ہونے سے اچھا ہے۔ بھرے ہوئے پیٹ والا پرندہ بھوکے پرندے کے ساتھ اڑ نہیں سکتا۔ اگر میں ہار گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جیتنا ناممکن تھا۔ میں جانتا ہوں تم مجھے یہاں مارنے آئے ہو۔ گولی چلاؤ بزدل، تم ایک انسان کو مار سکتے ہو، سوچ کو نہیں۔ ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ عوام ہی تاریخ کے حقیقی تخلیق کار ہیں۔ ہم نے مشکلوں میں چہرے پہچاننے کا ہنر سیکھا ہے۔ ہم پر انسانوں کا نہیں، برے وقت کا احسان ہے۔ سر اٹھا کر جینے کی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے، جبکہ سر جھکا کر جینے کا معاوضہ ملتا ہے۔ جب آپ ہار ماننے کے قریب ہوں تو ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جو آپ کو ناکام دیکھنا چاہتے ہیں۔ بزدل ہمیشہ اپنے سے لڑتا ہے، دشمنوں سے نہیں۔ لوگوں کو مختلف قوموں، ذاتوں اور سیاسی و مذہبی فرقوں میں اس لیے تقسیم کیا جاتا ہے کہ وہ کسی ظلم کے خلاف متحد ہو کر آواز نہ اٹھا سکیں۔ اگر تم غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے تو غلامی کے اعلیٰ ترین درجے پر ہو، اور اگر غلط کو غلط نہیں سمجھتے ہو تو جہالت کے اعلیٰ ترین درجے پر ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نظام کے خلاف آواز اٹھانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یقین جانو سرکش حکمران کسی چیز سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا وہ قوم کی بیداری سے ڈرتے ہیں۔ شطرنج انسانی عقل کو تعلیم اور تربیت دینے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ انقلاب میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تمہاری خاموشی ظالم کا حوصلہ بڑھاتی ہے۔ جس معاشرے میں نوجوان خوش آمدی کی راہ پر چل پڑے وہاں انقلاب نہیں غلامی راج کرتی ہے۔ عوام ہی اپنی تقدیر کے حقیقی مالک ہیں۔ انقلاب آزادی کی لڑائی ہے۔ جس قوم کو تاریخ سے کوئی دلچسپی نہ ہو ان کے حافظے کمزور اور مزاج جذباتی ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ اپنے لیڈر کے چناؤ میں دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ انقلاب کا پہلا فرض تعلیم یافتہ ہونا ہے۔ اپنی سوچ کو اور اپنی سمت کو ٹھیک رکھو، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ ہم ان پیڑوں سے ہمیشہ کے لیے پہچانے جائیں گے جو ہم دنیا میں لگاتے ہیں۔ جاہل انسان کو دلیل دینا
अपने आप को जलील करने के मुतरादिफ है। जब तक शेरों के अपने मौरख नहीं होंगे, शिकार की कहानियां हमेशा शिकारी की तारीफ करती रहेंगी। दुश्मन को शिकस्त देने का वाहिद तरीका उनसे अपनी शराइत पर लड़ना है। बहादुर एक बार मरता है और बुज़दिल कई बार। हकीकत पसंद बनो और नामुमकिन का मुतालबा करो। मर जाओ मगर ज़मीर का सौदा हरगिज मत करो, क्योंकि ये तुम्हारा नहीं बल्कि नस्लों का सौदा है। इनकलाब गुलाबों का बिस्तर नहीं है।